والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحترام شعراء کرام مشائخ کرام جملہ معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس خوبصورت نشست میں اس بزم مقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ وقت تقریر کا نہیں ہے اور میں صرف اپنے مشائخ کا، علماء کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس وقت 3:30 بجنے جا رہا ہے اور اب میرا خیال ہے کہ 20 منٹ کے بعد اذان ہو جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ممبر شریف پر شہزادہ بادشاہ ملت انیس المشائخ حضرت علامہ مولانا سید انس میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ قاضی وقت قنوج کی جلوہ گری ہے۔ ان کے بالکل بائیں پہلو میں شہزادہ توصیف ملت حضرت مولانا فیض رضا خان صاحب قبلہ زیدہ مجدہ ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے، تشریف فرما ہے، اور انہی کے بالکل بائیں پہلو میں بھارت گنج کی ایک عظیم خانقاہ طیبیہ کی نمائندگی کرنے والی ذات اور اس خانقاہ کے روح رواں حضرت مولانا سید کامل میاں صاحب قبلہ زیدہ مجدہ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میرے برادر اصغر سید کامل میاں صاحب قبلہ اور سید عاقل میاں صاحب قبلہ ازہری مدرسے کے مدرسین مولانا غفران احمد صاحب قبلہ مصباحی اور جملہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان مشائخ نے اپنا وقت، قیمتی وقت نکالا اور اس عرس پاک کی تقریب میں شرکت کی اور ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشا۔ سبھی شعراء، علماء، نقیب ہندوستان جناب کیف رضا صاحب، شاعر اسلام جناب نور مجسم صاحب قبلہ، جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، رخصت ہوئے قاری روح الامین صاحب قبلہ، جتنے بھی لوگ تشریف لائے ان سبھی کا شکریہ۔ پولیس محکمے کے لوگ اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پوری کارکردگی رہی ہے پورے اجلاس میں، کل سے ہی بلکہ وہ ایکٹیو ہیں۔ میں اس پورے محکمے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امن و امان کے ساتھ اس عرس کی تقریب کو کامیاب بنانے میں اپنی شمولیت درج کرائی ہے۔ جملہ کارکنان کا، ہماری خدمت فاؤنڈیشن، خلی کی خدمت فاؤنڈیشن کے جملہ ممبران کا، بچوں کا، کہ انہوں نے بڑی محنت لگن کے ساتھ
کل بھی اور پھر آج شب بھی اور پھر کل بھی ابھی صبح عرس خلیقی کا آخری قل شریف جو صبح ہوتا ہے اس میں بھی ان کی اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. ان سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے. آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی دیر تک یہاں اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ گرمی زیادہ تھی, آپ کے لیے کسی پنکھے کا بھی انتظام نہیں تھا, لیکن پھر بھی آپ اس کو برداشت کرتے ہوئے یہاں بیٹھے رہے اور آپ نے ابھی تک بیٹھ کر اپنے علماء کو شعراء کو سنا ہے. میں چاہتا یہ تھا کہ شہزادے توصیف ملت مولانا فیض رضا صاحب قبلہ کا بیان ہوتا اور میری خواہش تھی کہ ان کی تقریر کچھ دیر ہم بھی سنتے, آپ بھی سنتے, لیکن میں ان کی تقریر کو خسارے میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اس وقت وہ اپنی بات شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہو جائے. اس لیے ہم نے ان کو دعا کے لیے سیو کر رکھا ہے کہ وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دعا فرمائیں گے. اور چونکہ وقت بالکل قریب ہو گیا ہے اور پھر بھی میں چاہوں گا کہ کچھ کلمات وہ اپنے طور پر ہم سے کہیں. میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال یہ جو عرس پاک کی تقریب ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا یا منانا اور اس میں علماء کو بلانا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. یاد رکھیے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کچھ لوگ ان چیزوں کو بڑا غیر ضروری سمجھتے ہیں, جبکہ یہ ہمارے اکابرین کی ایک ان کا ایسا طریقہ کار ہے جس سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے میں جتنی معاونت ملی ہے دنیا کے کسی اور پلیٹ فارم سے اتنی معاونت نہیں مل سکی ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر انہیں دین سکھایا جائے. تو اس کو کرنے میں, منعقد کرنے میں ظاہر ہے کہ وقت بھی جاتا ہے, پیسہ بھی جاتا ہے اور لوگ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں آتے ہیں, لیکن اس سے ہمارا اور آپ کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے اور ہم آپ سے دین کی وہ باتیں جو ہم سال بھر تک کارکردگی کرتے ہیں اس کو سنانے کا موقع ملتا ہے, آپ کو کچھ دین سکھانے کا موقع ملتا ہے, آپ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. اور پھر بزرگان دین کی چوکھٹ سے ملنے والی شے کا احساس اس بندے کو نہیں ہو سکتا جس نے علم کا ایک زینہ بھی طے نہ کیا ہو. اور وہی شخص جانتا ہے ان بارگاہوں کی سے ملنے والی قیمتی اشیاء کے بارے میں جو علم کی طرف پیش قدمی کرے اور جسے علماء سے محبت ہو, علم کی قدر کرنے والا ہو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو. جس طرح میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صبح اس عالم میں کرو کہ تم عالم ہو, اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو طالب علم بن کر صبح کرو, اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن کر صبح کرو یا علماء سے محبت کرنے والے بن کر صبح کرو. اور فرمایا وَلَا تَكُونِ الْخَامِسِ, پانچواں مت بننا. کیوں پانچواں؟ وہ جو علماء سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں, علماء کی چغلی کرنے والے لوگ ہیں, علماء کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں, علماء کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے والے لوگ ہیں, ایسے نہ بننا. یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. وہی ان درباروں کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ بزرگان دین کی چوکھٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے. اور خدا کی قسم ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی چوکھٹ سے ہمیں جنت ملتی ہے. جس کو میری بات پر اعتبار نہ ہو اس کے لیے میرے پاس دلائل بھی موجود ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد جب ولیوں کی بستی کی طرف بڑھا اس کی روح قبض کر لی گئی. تو کیا یہ حدیث پاک تو توبہ کے باب میں ہے, لیکن اس سے کبھی آپ ولیوں کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جس وقت اس کی روح قبض ہوئی
تو دونوں فرشتے عذاب اور ثواب کے، جنت اور دوزخ کے اس کے پاس حاضر ہیں، اسے کدھر لے جایا جائے؟ اللہ کہتا ہے زمین کو ناپ لو اور جدھر زمین کم پڑ جائے اس طرف میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اگر یہ ولیوں کے آستانے سے قریب ہو تو یہ ولیوں کی عظمتوں کا باب حدیث پاک سے یہاں سے ہمیں ملتا ہے، شروع ہوتا ہے کہ ولیوں کے آستانے سے ہمیں جنت ملتی ہے۔ لیکن وہ عقیدت، وہ محبت لے کر کوئی ان بارگاہوں میں آئے، صرف اگربتی جلانے یا چادر پیش کرنے کے لیے عرس یا آراس کی محفلیں نہیں منعقد کی جاتی، بلکہ اولیاء کاملین کے عرس اس لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ جب آپ ان محفلوں میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور اس دنیا سے جی لگانا کتنا خطرناک ہے۔ اگر کامیابی، اگر عروج، بلندی، سرفرازی کوئی چاہتا ہے تو ان ولیوں کے نقش قدم پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ بڑے سے بڑا امیر آدمی ساری زندگی کماتا رہے، ساری زندگی محنت کرتا رہے، جد و جہد کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، سرمایہ جمع کرتا رہے اور بڑی بلڈنگ بنائے، بڑا محل بنائے، بڑی کامیابی حاصل کرے، لیکن جس وقت وہ اس زمین سے رخصت ہوگا، اس دنیا سے جائے گا، اس کا نام 2 4 5 دن تک تو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی قبر پر کھڑا ہونے والا بھی کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جس نے ساری زندگی کوئی دولت، کوئی سرمایہ جمع نہ کیا، جس نے ساری زندگی کوئی محل، کوئی عمارت تعمیر نہ کی، بلکہ ساری زندگی اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ و اشاعت اور ترویج و اشاعت میں لگا دی، وہ دنیا سے چلا گیا۔ آج خلیق ملت کی شکل میں بظاہر ان کی کوئی اولاد تو نہیں ہے، لیکن آج ان کے دربار پر ہزاروں روحانی بیٹے کھڑے ہیں جو ان کی عقیدت میں ان کے نام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، جو ان کے مزار پر ان کو فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دین کے لیے زندہ رہتا ہے تو اس کا نام اللہ باقی رکھتا ہے، اور اگر کوئی اپنی ذات کے لیے زندہ رہے پھر مر جائے، اس کا نام لینے والا، اس کی اولاد بھی اس کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے دین کے لیے زندہ رہیے، دین کے لیے کام کیجیے۔ ہم قیامت سے بہت قریب ہیں، قیامت بہت قریب ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں قیامت کی جو اب دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں، علماء کا اٹھ جانا، علم کا اٹھ جانا، یہ ساری نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان اتنا مفاد پرست ہو جائے گا، انسان اتنا جو ہے وہ اپنا فائدہ اور اتنا زیادہ سیلفش ہو جائے گا کہ وہ اپنے بچوں تک کا فائدہ نہیں دیکھے گا۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں ہم اتنے سیلفش ہیں کہ ہم دولت کمانے کے چکر میں اپنے بچوں تک سے، ان کی زندگی، ان کے فیوچر سے بھی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے ان اولیاء کے آستانے پر آئیے، اور آ کر صرف چادر چڑھانا اور اگربتی جلانا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں سے آپ طرز حیات لے کر جاتے ہیں، یہاں سے آپ طرز زندگی لے کر جاتے ہیں، یہاں سے آپ زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے دارالعلوم سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ پچھلے 26-27 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں گے یہاں سے نکلنے والے طالب علم اللہ اکبر اپنے علم کی شعاؤں سے ملک کے کونے کونے کو، گاؤں گاؤں، قریے قریے کو چمکا رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو سلامت رکھے، اس میں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، لیکن آپ علم کی طرف پیش قدمی کریں۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپسی اتفاق و اتحاد قائم کریں، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کی کوشش کریں۔ قیامت بہت قریب ہے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد کا وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، اور ہفتے دن کی طرح، اور دن کی مثال ایسے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی اور وہ بجھ جائے، ایک شعلہ بھڑکے اور پھر وہ بجھ جائے۔ یہ کنڈیشن ہے اس وقت ہمارے سامنے۔ لوگ اتنے مفاد پرست ہیں، لوگ اتنے اجلت میں ہیں، عدم برداشت کا ماحول عروج پا رہا ہے، کوئی کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، شاگرد استاد کی بات برداشت نہیں کرتا، مرید پیر کی بات برداشت نہیں کرتا، سامعین خطیب کی بات برداشت نہیں کرتے۔ یہ عدم برداشت کا دور ہے، یہ بھی قیامت
کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت قریب ہے، اس لیے اپنے اعمال کو درست کیجئے، اپنی زندگی کو درست کیجئے اور اپنی زندگی کو جتنا ہو سکے پرسکون بنانے کی کوشش کیجئے۔ میں دولت کمانے سے نہیں روکتا، میں اللہ اکبر بزنس کرنے سے نہیں روکتا، لیکن اپنے دل کو کس وقت اور کس طرح مطمئن کرنا ہے، اگر یہ واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر آنا ہوگا، تو آپ کو پتا چلے گا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، سکون کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جا سکتی۔ جس انسان سے پوچھیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا اب محل میں رہتا ہوں سکون نہیں ہے، سائیکل سے چلتا تھا موٹر سائیکل سے چلتا ہوں لیکن سکون نہیں ہے، سکون حاصل نہیں ہے، عجلت ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا، آپ دولت کمانے کا طریقہ تو سیکھ رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنانے کا طریقہ تو سیکھ رہے ہیں، آپ گھر بنانے کا طریقہ تو سیکھ رہے ہیں، لیکن آپ انسان بننے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ زندگی کو پرسکون کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ زندگی کو پرسکون بنانے والا طریقہ کیا ہے؟ وہ ان اولیاء کی چوکھٹ سے ملتا ہے، جن کی چوکھٹ سے آواز آتی رہتی ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو تو دل کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر فدا کر دو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ اکبر کبیرہ زندگی اپنے لیے نہ گزارو، دین کے لیے زندگی گزارو، اللہ تمہیں سکون کی دولت سے نواز دے گا۔ اس لیے یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہ آخر میں کچھ پیغام ہر سال آپ کو دیتا ہوں اور میں نے یہ چند باتیں آپ سے پیش کر دی، عرض کر دیا کہ آپ ان چیزوں پر غور کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کیجئے، انہی اولیاء کی چوکھٹ سے زندگی خوشگوار ہوگی۔ دوسری اہم بات کہ آپ کے عقیدے کو سب سے زیادہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس وقت، میں نیشنل لیول یا ملکی لیول پر یا ورلڈ لیول پر بات نہیں کرتا، گاؤں گاؤں کے لیول پر، قریے قریے کے لیول پر آپ دیکھیں گے چند ایسے اوباش غنڈے اور عقیدوں کو خراب کرنے والے لوگ موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کوئی واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے، کسی نے کوئی فیس بک گروپ بنا لیا ہے، وہ لوگوں کے عقیدے خراب کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے عقیدے پر وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ضرب لگا رہے ہیں۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیے، خدا کے لیے اپنے عقیدوں کو درست کیجئے، بغیر علماء کی صحبت کے آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کے ہاتھ سے گیا تو یقین جانیے کہ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اگر بدعمالیاں ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدعقیدگی پیدا ہو گئی تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، نہ یہاں کچھ بنا نہ وہاں کچھ بنے گا۔ اس لیے اپنے عقیدے پر غور کیجئے۔ قربانی آتی ہے، آپ کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شب معراج آئے، شب برات آئے، ربیع النور آئے، 11ویں آئے، آپ کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر توجہ کریں، علماء کے قریب ہوں تاکہ آپ کے عقیدوں کو تحفظ دیا جا سکے، آپ کے عقیدے کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے ہم بار بار اپنے اسٹیج سے تقریروں سے کہتے رہتے ہیں اگر عقیدے کو تحفظ دینا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کے سائے میں آؤ، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگانے والے اللہ اکبر مولا کائنات کا بغض اپنے سینے میں پال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے نام کا نعرہ لگانے والے اللہ اکبر صحابہ کرام کی زندگی پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور و ممبر بنا کر جو ہے وہ ان پر کلام کرنے والے، ان سے عقیدت کا دعویٰ کرنے والے بھی دوسرے اولیاء سے آپ دیکھیں گے نفرت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلک جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ وہ مسلک ہے کہ جس مسلک کے اندر اگر کوئی اس کے سائے میں آ گیا تو وہ غوث اعظم کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ غریب نواز کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ لگا رہا ہے، وہ مولا کائنات کا بھی نعرہ لگا رہا ہے۔ اس لیے اس مسلک کے سائے میں اپنی زندگی گزاریے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ مسلک دیا اور پھر ہم نے اس مسلک پر تحقیق بھی کی۔ ایسا نہیں کہ صرف آباء و اجداد کے کہنے پر ہم ان کی تقلید میں اس مسلک پر چلتے آ رہے ہیں، نہیں، ہم نے اس مسلک کو پڑھا بھی ہے، ہم نے اس مسلک کو دیکھا بھی ہے، اور جب ہم نے اس مسلک کو پڑھا اور دیکھا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ اللہ اکبر کبھی
کبیرہ یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا مسلک تھا، یہ وہی مسلک ہے جو اجمیر میں غریب نواز کا مسلک تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلک کی ضرورت نہیں، ہم قرآن اور سنت پر چلتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن اور سنت پر چلتے ہیں تو اللہ اکبر کبیرہ غوث اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا وہ قرآن اور سنت پر نہیں چلتے تھے؟ غریب نواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ قرآن اور سنت پر جو ہے وہ نہیں چل رہے تھے؟ بلکہ آپ دیکھیں گے 1450 سال کی تاریخ میں اولیاء کی زندگی کو پڑھیے دیکھیے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی مسلک ہے جو مسلک کبھی دمشق میں علماء کا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو کبھی مصر میں علماء کا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو غوث اعظم کا ہے، یہ وہی مسلک ہے جو غریب نواز کا ہے، یہی وہ مسلک ہے جس پر آپ عمل کریں گے، جس کی چھتر چھایا میں چلیں گے، آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا۔ اس لیے میں آپ کو اس مسلک کی دعوت دیتا ہوں کہ اس مسلک کے سائے میں اپنی زندگی گزاری، اپنے عقیدے کو تحفظ دیجئے اور اپنے عمل کو خدا کے لیے درست کیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، ایک دوسرے سے جو لڑائیاں آپ کرتے ہیں حسن ظن پیدا کیجئے، بدگمانیوں سے بچیے، ایک دوسرے سے بدگمانی کرنے سے بچیے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے پتہ نہیں کیوں کہی ہوگی، میری دشمنی میں کہی ہوگی، جتنا ہو سکتا ہے اس کی بات کو اچھائی پر مثبت پہلو پر محمول کیجئے تاکہ آپ کے جھگڑے فتنے فساد ختم ہو سکے، نجی لڑائیاں آپس کی گاؤں کی دیہات کی ان کو ختم کر کے ایک جٹ ہو کر کے اسلام کا کام کیجئے، مذہب کا کام کیجئے، آپس کی جو ہے وہ شکر رنجیوں کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ دلائیے، ایڈمیشن دلائیے تاکہ وہ علم حاصل کر سکیں، اور مدرسے میں جو بچہ پڑھتا ہے مدرسے میں آتا ہے اس کو کبھی نیچی نظروں سے مت دیکھیے، اس کو حقیر مت جانیے کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے، اس کے پاس کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی ڈریس نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، یہ کیا پڑھے گا، یہ کیا کرے گا۔ یقین جانیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کہاں سے دی جائے جو ایک دوسرے کے حقوق کو بحال کر سکے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس پر ایک گفتگو آپ سے کر سکتا تھا کہ دنیا میں کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں اس وقت آپ کو آکسفورڈ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ریفرنسز کوٹ کر سکتا ہوں کہ حقوق کی بحالی کا علم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ حقوق کیسے بحال کیے جائیں، کہ بیوی کا شوہر کے ساتھ جو حق ہے اس حق کی بحالی کیسے ہوگی، ماں کا بیٹے کے ساتھ جو حق ہے اس کی بحالی کیسے ہوگی، پڑوسیوں کے ساتھ جو حقوق ہیں وہ کیسے بحال ہوں گے۔ یہ کون سے اسکول کون سے کالج میں سلیبس پڑھایا جا رہا ہے مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، آپ نہیں بتا سکتے۔ میں کسی اسکول کسی کالج کی مذمت نہیں کرتا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اگر کہیں حقوق کی بحالی کا علم سکھایا جاتا ہے تو وہ مدرسوں کے علاوہ کوئی دوسرا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں تمہیں حقوق کی بحالی کا علم سکھایا جا رہا ہو۔ بھائی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ بیہیویئر کیا ہو، استاد کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، یہ کسی اسکول کے سلیبس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ دین پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر صلہ رحمی ہمارے ایمان میں داخل کر دی گئی ہے، بہنوں کے حقوق ہمارے ایمان میں داخل کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اسی لیے میں کہتا ہوں علم جو مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور ضرورت پڑے گی تو یہی مدرسے کے بچے اللہ اکبر کبیرہ آپ کے لیے مشعل راہ بنیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کے بچے پڑھ کر آئیں گے وہ مشعل راہ بنیں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ اکبر کبیرہ امت کبھی پریشانی میں پھنستی ہے، تاریخ دیکھ لو 1450 سال کی، اس پریشانی کے عالم میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آگے بڑھ کر کوئی امت کا ہاتھ پکڑتا ہے آپ دیکھیں گے وہ کسی اسکول کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی مدرسے کا بچہ ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو، جس وقت ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انگریزوں کی اللہ اکبر کبیرہ ان کی نفرتوں کا شکار ہو رہا تھا، ان کے ظلم و تشدد کا شکار ہو رہا تھا، مجھے بتاؤ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ملک کو آزاد کرنے کے لیے جس انسان نے جہاد کا فتویٰ دیا وہ کسی اسکول کا بچہ نہیں ہے، ایک مدرسے کا بچہ ہے۔ دنیا جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے، بتاؤ یہ مدرسوں کے بچے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو تحفظ دیجئے، اپنے مدرسے کے بچوں کو تحفظ، ان کی عزت کیجئے، ان کی توقیر کیجئے، ان کو ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھو، ان کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھو، بلکہ دیکھو کہ یہ وہ بچے ہیں اللہ اکبر کبیرہ امت پر جب کوئی وقت آئے گا یہ آگے بڑھ کر ہمارا سہارا بنیں گے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہوگا لیکن میرے پاس ریفرنسز موجود ہیں، فلسطین کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان اس کی مذمت کر رہا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس کے دل میں رائی
کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کسی بھی پریشر میں، کسی بھی دباؤ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فلسطینی بھائیوں کی قربانیوں کو فراموش کر دے۔ وہ ضرور ان کا تذکرہ کرے گا، وہ ضرور ان کی بات کرے گا، لیکن اگر آپ فلسطین کی تاریخ کو پڑھنا شروع کریں آپ کو پتہ چلے گا یہ ہمت، یہ جواں مردی، یہ توانائی ان عورتوں کے اندر، ان بچوں کے اندر کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ پچھلے 300 سال کا مطالعہ اگر آپ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ فلسطین میں پیدا ہونے والے بچوں کی ماؤں کا عالم یہ ہے کہ جس وقت وہ پیدا ہوتی ہیں انہیں کسی علم سے پہلے قرآن کا علم پڑھایا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اتنے بہادر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا دل اتنا مضبوط ہے۔ یہاں تو کنڈیشن یہ ہے کہ ادھر سے ہوا چلے تو دوسری طرف سے آواز اٹھنے لگتی ہے کہ ہمارے اوپر بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایک انسان ایسا دکھاؤ فلسطین کی سرزمین پر جو یہ کہہ رہا ہو کہ اتنی بمباری کے بعد، اتنی پریشانی کے بعد، جہاں یتیموں کے ہاتھ کٹے پڑے ہیں، بچوں کی گردنیں ان کے گھر سے جدا پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کے ماؤں کا نعرہ سنو، وہ کہتی ہیں ہمیں دنیا پر کوئی جگہ اتنی پیاری نہیں جتنی پیاری ہمیں اس ارض مقدس کی جگہ ہے، جتنی پیاری ہمیں اس بیت المقدس کی جگہ ہے۔ میں نے ایک اللہ اکبر کبیرہ ایک خاتون کا ویڈیو دیکھا کہ اس میں اس کے بچے کو ہاتھ میں ایک بیماری ہوئی ہے، پورا ہاتھ کٹ گیا ہے، اور وہ وہاں سے فلسطین سے غزہ سے نکل کر یعنی 350 کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا ہے، 400 کلومیٹر کا سفر، اس کا علاج ہوا ہے، وہ امن کے ماحول میں ہے۔ اس سے پوچھا گیا آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہتی ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، جو مزہ مجھے فلسطین میں آ رہا تھا وہ اس جگہ نہیں آ رہا ہے، میرے بچے کا علاج ہو چکا ہے، میں واپس اپنے شہر میں جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ یہ اس بنیاد پر ہے کہ جس کے دل میں قرآن کا علم ہوگا وہ کبھی بزدل نہیں ہوگا، وہ کبھی ڈرپوک نہیں ہوگا، وہ کبھی دم دبا کر بھاگنے والا نہیں ہوگا، چاہے مصیبت قوم پر آئے، چاہے مصیبت معاشرے پر آئے، چاہے مصیبت ملک پر آئے، جس کے دل میں قرآن کا علم ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث کا علم ہوگا، وہ سینہ دکھا کر بات کرے گا، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علم کی طرف پیش قدمی کیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے، خدا کے لیے اپنے حصے کا کام ترک مت کیجئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، قیامت آنے والی ہے، سب پریشان ہیں، اور ہم کیا کریں کہ معاشرہ سدھر جائے۔ جو کر سکتے ہو وہ کرو، اگر ایک اچھا لفظ بھی بول سکتے ہو بولو، خدا کی قسم اگر دین کی محبت میں یہ کام کرو گے تمہارے لیے یہ عمل میدان قیامت میں اللہ اکبر اس کا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بغداد کی سرزمین پر ایک انسان، اس نے جس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اس نے اخروٹ کی لکڑی کا ممبر بنا ڈالا، اور اتنا خوبصورت ممبر بنایا، پوری دنیا سے لوگ اس کو ممبر کو دیکھنے آتے تھے کہ اتنا خوبصورت ممبر ہے، خریدنا چاہتے تھے، وہ بیچتا نہیں تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بیچتے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں بیچتا کہ میں نے یہ ممبر بیت المقدس کے لیے بنایا ہے۔ لوگوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے، اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو نے وہاں کی مسجد کے لیے، مسجد اقصی کے لیے ممبر بنایا ہے، تو یہ ممبر کیسے لگے گا؟ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا، میں جہاد نہیں کر سکتا، تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں نجار ہوں، بڑھئی ہوں، کارپینٹر ہوں، میرے حصے کا جو کام تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ کل کوئی کھڑا ہوگا اور مسجد اقصی کو آزاد کرائے گا، اس وقت ممبر کی ضرورت ہوگی، میرا ممبر لگا دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے اسی سرزمین پر چلنے والا 8 سال کا بچہ جب اس نے یہ بات سنی، اس نے قسم کھائی کہ میں مسجد اقصی کو ظالموں کے قبضے سے آزاد کراؤں گا، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ جی توڑ محنت مشقت کے بعد اس بچے نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا اور اس ممبر کو مسجد اقصی میں لگایا۔ اسی بچے کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیے، آپ یہ مت سوچیے کہ ہمارے حصے ہم کیا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جو آپ کے حصے میں کام ہے آپ وہ کرتے جائیے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے پیش کر دی ہیں، بہت معذرت چاہتا ہوں حضور انیس المشائخ سیدنا سمیع صاحب قبلہ سے اتنی دیر حضرت کو بیٹھا کر میں نے گفتگو سنا لی، لیکن حضرت جلدی ملتے نہیں ہیں، اب اتنی قیمتی چیز کسی کے ہاتھ آئے تو کوئی کیسے جانے دے، اس لیے میں نے حضرت کی موجودگی میں اتنی بات کر لی۔ اور شہزادے توصیف ملت بھی تشریف فرما ہے، سید کامل میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے، ان بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت ہم نے لیا ہے، اور فیض رضا خان صاحب قبلہ زیدہ مجدہو، ان سے ہمارا بڑا پرانا ناتا ہے، شاید یہ مجھے آج پہچان بھی نہ سکے ہوں۔ بریلی شریف عرس رضوی کے موقع پر بچپنے میں میرا جانا ہوا، پہلی مرتبہ میرے والد
گرامی کے ساتھ اس وقت ممبر پر میری حاضری ہوئی، نعت پاک منقبت پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوا، اس وقت حضرت تشریف فرماتے، ان کی عمر بھی بڑی چھوٹی تھی اور میں بھی بہت چھوٹا تھا، تو اس وقت ممبر پر حضرت کی تشریف آوری تھی، اس زمانے سے میری ملاقات ہوئی حضرت سے، اور پھر آج یہ ملاقات کا شرف اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے پہلے بھی بیچ میں ایک ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ہمارے اور حضور توصیف ملت علی رحمہ میرے والد گرامی کو بھی ان کی بھی خلافت حاصل ہے، اور میرے چھوٹے بھائی سید عاقل میاں صاحب ازہری ان کی خلافت ان کو بھی حاصل ہے، اور ہمارے علاقے میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان اس خانوادہ رضویہ کو تادیر سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشائخ کو بزرگوں کو سلامت رکھے۔ حضور سید انس میاں صاحب قبلہ پورے ہندوستان کے اندر خانوادہ بلگرام شریف کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ سید کامل میاں صاحب قبلہ خانقاہ کی نمائندگی فرما رہے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہت معذرت بزرگوں سے، جو بات مجھے آپ سے کہنی تھی جو مکمل تو نہیں ہو سکی، لیکن چند باتیں میں نے پیش کر دی ہیں۔ اب اذان کا وقت بھی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بعد فاتحہ کے بعد صبح فجر کی نماز میں شرکت فرمائے، پھر صبح 9:11 پر قل شریف ہوگا، اس قل شریف میں آپ شرکت فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کر رہا ہوں شہزادہ توصیف ملت جناب مولانا فیض رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے مقدس کلمات سے ہاں حضرت کسی کی بائک کھو گئی تھی، وہ بائک مل گئی ہے، جو شخص سی ڈی ڈیلکس کوئی بائک ہے وہ کھو گئی تھی، وہ مل گئی ہے، تو آپ محمد جنید صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں، وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، وہ اسٹیج پر ہیں۔ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں۔